اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں سوائے جادو کے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور یہ لوگ یوں کہتے کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے، اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال کر رہے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر جن لوگوں نے ان سے تمسخر کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا تمسخر اڑاتے تھے۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں کفار مکہ قرآن پر بھی شک کرتے تھے اور صاحب قرآن پر بھی شک کرتے تھے، یعنی یہ اصل قرآن نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ مختلف قسم کی شرطیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو کتاب کو ڈائریکٹ تو ہو جو ہمارے سامنے نازل ہو، عجیب شرط ہے، لیکن اللہ اس سے قاصر نہیں ہے، اللہ اس کمزور نہیں ہے۔ کیا اس نے پہلے ایسی کتابیں اتاری نہیں؟ اتاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پتھر میں سے اونٹنی نکالو اور آتے ہی بچہ جنم دے دے، نکالی نہیں اللہ نے۔ کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے یہ معجزہ ظاہر نہیں کیا، پانی پر لاٹھی ماری 12 رستے بنا دیے، پتھر پر لاٹھی ماری 12 چشمے نکال دیے، لاٹھی کو کہا پھینکو اژدہا بنا دیا، ان کے جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا گئے۔ اب یہ بے تکے سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈائریکٹ کتاب کیوں نازل نہیں ہوئی؟ چلو نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں، کوئی اور دلیل دے دو، کوئی فرشتہ ہی ڈائریکٹ اتار دو کہ ہم فرشتہ ہی دیکھ لیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں یقین ہو جائے گا۔ 4 فرشتے جو بتا رہے ہو، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ چاروں اتار دو تو پھر بھی ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اللہ نے جواب دیا پاگل ہو گئے تم، سادہ لفظوں میں پاگل ہو گئے تمہیں پتہ نہیں ہے پہلے جن لوگوں نے شرائط رکھی تھی میں نے پوری کی، انہوں نے انکار کر دیا، میں نے سب کو مار دیا، سب کو ختم کر دیا۔ تم اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے دلیلیں مانگ رہے ہو؟ ہم نے اتنی کھلی دلیلیں تمہیں دے دی ہیں، اگر ہم کتاب بھی تمہیں دے دیں ڈائریکٹ تم اس وقت بھی یہی کہو گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے۔ ڈائریکٹ کتاب بھی اتر گئے تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔
پھر ہم کسی فرشتے کو بھی بھیج دیتے تو تم نے یہ بھی کہنا تھا یہ تو ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا. کہا نہیں حضور نے جب انگلی کا اشارہ چاند کی طرف کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گرا تو کیا کہا انہوں نے؟ یہ جادو کر دیتا تھا. آنکھیں کھیل دی. ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. کہا اگر آپ نبی ہو تو اس جانور کو بلواؤ, یہ مری ہوئی گو اس سے بلواؤ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, وہ مری ہوئی گو زندہ ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدک و رسولک یہ پڑھ رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے. کہا آپ کو نبی تب مانیں گے یہ درخت کو بلواؤ, یہ آپ کی شہادت دے, آپ کی گواہی دے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, وہ درخت زمین چیرتا ہوا پیغمبر کے قدموں میں آ گیا, شہادت کی گواہی دے ڈالی. کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے بتاؤ. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں, وہ بتائے میں کون ہوں. عجیب عجیب سوال, لیکن بتا دیا پتھروں نے بھی کہ ابو جہل کم عقلی نہ دکھا, ہمیں پتہ تو ایمان نہیں لائے گا, رب نے تیرے پر مہر لگا دی ہے. یہ دلیلیں جتنی بھی تجھے دکھائی جا رہی ہیں یہ نبی ہونے کی ہیں. پتھر کہتے ہیں, پتھر کہتے ہیں اے ابو جہل اگر یہ دلیل نہ بھی دیتے تو ہم پھر بھی ان کو نبی مانتے. پھر وہ پتھر ابو جہل نے یوں پھینکے. انہوں نے بھی حضور کی نبوت کی گواہی دے دی ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پتھر اٹھائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بھی وہ کلمہ پڑھ رہے تھے. حضرت عمر نے کہا یہ مجھے دو, حضرت عمر نے وہ پتھر پکڑے, وہ پتھر حضرت عمر کے ہاتھ میں بھی کلمہ پڑھ کر حضور کی نبوت کی گواہی دے. کیا عجیب سوال ہے کافروں میں. یہ تو شکر کرو اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ دے دیا, شکر کرو. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا یار آپ کے ہوتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے, آپ کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا اور مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. آپ کے ہوتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور جادوگر کہا گیا, آپ کے اوپر روجڑی پھینکی گئی, مختلف آپ کو انداز سے ستایا جاتا رہا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو, یہ تو شکر کرو تمہیں اللہ نے ماں کی گود میں کلمہ نصیب کر دیا. اگر تم ہوتے تو تمہیں کلمہ بھی نصیب نہ ہوتا. یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے, اللہ نے چنا ہے ان لوگوں کو. صحابہ کی جماعت کو رب نے چن کر حضور کے قریب کیا تھا, حضور کا یار بنایا تھا, حضور کا ساتھی بنایا تھا. ہم پر اتنا رب کا احسان ہے کہ ہم اس کا شکریہ ساری زندگی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر بھی کرتے رہے نہیں ادا کر سکتے. وہ رحمت کائنات ہے, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہمیں بنا دیا تو یہ رب کا بہت بڑا احسان ہوا. اللہ فرماتے ہیں وقالوا لولا انزل علیہ ملک, وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا, اگر کتاب نہیں ہے تو فرشتہ اتار دو. اللہ نے فرمایا کہ تم فرشتے کو دیکھ ہی نہیں سکتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے حضور کے پاس فرشتے کی شکل میں نہیں آیا کرتے تھے. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے صحابی رسول ان کی شکل میں آیا کرتے تھے اور آ کر صحابہ کے مجمع میں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. انجانوں کی طرح آ کر سوال کیا کرتے تھے, یا رسول اللہ یہ کیا ہے, یا رسول اللہ یہ کیا ہے, ایمان کیا ہے, فلاں چیز کیا ہے, ایک ایک چیز آ کر پوچھا کرتے تھے. اگر جبرائیل اصلی شکل میں آ جاتے اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ ان کے دل پھٹ جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 2 دفعہ اصلی حالت میں دیکھا ہے اور پھر خود حضور بے ہوش ہو گئے.
جن کو اللہ نے دیکھنے کی طاقت اور استطاعت دی تھی. اللہ فرماتے ہیں ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. جبرائیل کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بڑی طاقت والا, ایک پر مارے تو ساری چاہے ہوئے زمین کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے, اتنی طاقت کا وہ مالک ہے. لیکن اللہ کے حکم کے بغیر وہ ایک سوئی بھی نہیں ہلا سکتا, اتنی طاقت کے مالک ہیں. بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم فرشتے بھی اتار دیتے نا تو یہ دیکھ کے ویسے مر جاتے, ان کا قصہ ہی ختم ہو جاتا. ولو انزلنا ملکا لقضی الامر, جب فرشتے آ جاتے تو ہر چیز نظام ہی ختم ہو جاتا. ثم لا ينظرون, اللہ فرماتے ہیں جب میں اپنی ان کے کہنے پر ان کی شرط پوری کر دیتا تو پھر میں مہلت نہیں دیا کرتا, پھر نظام ختم. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اللہ فرماتے ہیں فرشتے آنے کے بعد بھی جو اشکال پہلے کر رہے تھے آنے کے بعد بھی یہی کر رہتا ہے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, وہی چیمگوئیاں, وہی شرطیں, ایک شرط ختم ہوتی دوسری لگا دیتے, دوسری ختم ہوتی تیسری لگا دیتے. گویا کہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے, اس لیے تو شرطیں لگاتے ہیں. جنہوں نے ایمان لانا تھا انہوں نے دلیل بھی نہیں مانگی. کہا ابو بکر تیرے یار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے باہر سے سنا ہے, آپ سے نہیں سنا, باہر سے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. فرمایا ہاں میں نبی ہوں. کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے, میں پہلے بیعت کرتا ہوں, پہلے میں کلمہ پڑھتا ہوں. جنہوں نے ایمان لانا تھا انہوں نے دلیل بھی نہیں مانگی, اور جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا دلیل کے باوجود بھی نہ مانے نہ ایمان لائے. کتنی دلیلیں رب نے دی ہیں, 3000 معجزات علماء نے لکھے ہیں حضور کے, 3000 معجزات جو دکھائے گئے. معجزہ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی عقل سے, اپنی طاقت سے, اپنے فہم و فراست سے دکھانے کے اہل نہ ہو, اور معجزہ اللہ دکھاتا ہے کہ جو جس کو عقل نہ مانتی ہو وہ چیز نظر آ جائے. اب حضور کا آسمان پر جانا عقل تو مانتی نہیں کہ کیسے اوپر چلے گئے, اور ایسے لمحوں میں یہ سفر کیا اور سب کچھ دے کر آگے ملاقاتیں بھی ہوگی سارے انبیاء سے, اللہ سے تحفے بھی لیے اور دیے بھی, چند لمحوں میں عقل مانتی نہیں. لیکن یہ ہے معجزہ اللہ کر سکتا ہے, انسان کے کرنے کی قدرت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. اللہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, یہاں پر جب انہوں نے شرائط رکھی حضور بڑے غمگین ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ یہ لوگ مانتے نہیں, یہ شرط پہ شرط لگائے جا رہے ہیں, شرط پہ شرط لگائے جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو, غمگین نہ ہو, یہ آپ سے پہلے بھی ایسے لوگ کرتے رہے, نبیوں کے ساتھ ایسے مذاق کرتے رہے ہیں. یہ تمسکر, یہ ہوڈنگ, یہ تان و تشنیع, یہ سوالات, یہ ساری نصیحتیں ہوتی رہی, پریشان نہیں ہونا اپنے. ہم ان کو یہ کہتے ہیں فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. پھر جن لوگوں نے انبیاء کا مذاق کیا تھا سابقہ یا آپ کا, ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا, ہم نے ان کو پکڑا. پھر اس وجہ سے تو وہ مذاق کرتے تھے, ہوٹنگ کرتے تھے, آپ کو ڈیگریڈ کرتے تھے. فرمایا یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں نا, یہ ایسے نہیں کہہ رہے. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ, ذرا پھرو زمین میں, دیکھو جا کے قوم سمود کا ٹھکانہ دیکھو, مری پڑی ہے. قوم عاد کو دیکھو, ان کے کھنڈرات تمہیں بتلائیں گے یہاں تو یہ بات تھا. فرعون کو دیکھو, اس کی لاش کو دیکھ کے تم عبرت حاصل کرو, جو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا. زمین نے اس کو قبول نہیں کیا, پانی نے اس کو قبول نہیں کیا. آج بھی وہ عجائب گھر کے اندر لوگوں کو دیکھنے کا نظارہ اور میوزیم میں پڑا ہوا ہے. جناب یہ اللہ رب العالمین نے صاف کہا ہے, نہیں یقین آتا تو جاؤ دیکھ لو.
रब की जमीन पर चलो फिरो और तुम्हें पता चल जाएगा। सुम्मन जरूर देखो कैफ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, जिन्होंने नबी को झुटलाया उनका क्या इंजाम हुआ। इसलिए तुम ना नबी को झुटलाना। हमारा अकीदा यह है कि कुछ लोग कुछ चीजें हुजूर के साथ मंसूब करते हैं, ये नालैन हुजूर का, ये दस्तार हुजूर की, ये मुबारक हुजूर के, ये फलां चीज हुजूर की। हमारा अकीदा यह है हज़रत मौलाना कासिम ननौती रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई एक जूता लेकर आया, कहा ये हुजूर के नालैन मुबारक है। उन्होंने वो जूता उठाया अपने सर पर रख लिया। लोगों ने कहा हजरत नालैन मुबारक कहाँ है, ये आपको पता है ये वहां से नहीं आया, ये तो लोगों ने ऐसे ही उन जैसा बना के एक शक्ल दे के उन्होंने निस्बत कर दी है ये कि हुजूर की तरफ से आया है, ये हुजूर का नालैन मुबारक है। फरमाया कि जब निस्बत हुजूर के साथ हो गई है, अब मेरा अकीदा है कि मैं इसको चूमूं और सर पर रखूं। ना भी हो तस्वीर हमारे पास होती है, जाय नमाज होता है, खुशबू होती है, मिसवाक होती है, मुख्तलिफ चीजें आती हैं, हाजी उम्रे से लेकर आते हैं, बेशक लाहौर आजम मार्केट से खरीद लेते हैं, लेकिन निस्बत क्या होती है कि उम्रे से आए, वहीं से आई होगी। तो हम क्या करते हैं, उसको मोहब्बत से सीने से लगाते हैं, चूमते हैं, सर पर रखते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, ये कहाँ से आई है, और ये उम्र करके फलां शख्स आया तो वो वहां से लेकर आए, हालांकि वहां से नहीं आई थी। निस्बत क्या होगी, हुजूर के शहर के साथ, हुजूर के देश के साथ उसकी निस्बत होगी। इसलिए हमारे यहाँ ये इज्जत और मकाम दिया जाता है। तो जो बंदा वहां से होकर आता है, अभी मैं सुबह सुबह एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, उम्रे से 2 अफराद आ रहे हैं, उनको लेके आया हूँ। आते ही लोग उनके बगल गिर होते हैं और गले में हाथ डालते हैं, उनको चूमते हैं। क्यों? बंदा तो वही है जो पहले भी यहाँ रहता था। क्यों चूमते हैं, गले में हार क्यों डालते हैं? इसीलिए डालते हैं कि हुजूर के शहर से होकर आया है, वो अल्लाह के घर से होकर आया है और सारे गुनाहों को माफ करवा के आया है। ये अल्लाह ने उसको इज्जत दी है। इसलिए बनता है जो हुजूर के साथ, अल्लाह के घर के साथ कोई चीज मुंसलिक हो जाए, उसको चूमना, उसको सीने से लगाना हमारा ईमान है। बहरहाल अल्लाह फरमाते हैं कि इस तरह की हरकतें ना किया करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत को कायम करो, आपके तरीके में चलो, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करोगे, अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी मकाम अता फरमाएगा और आखिरत के अंदर भी इज्जत अता फरमाएगा। अल्लाह क़यामत वाले दिन तुम्हारी खुद मेहमानी करेगा, दस्तरखान बिछाएगा, खुद तुम्हें खाना खिलाएगा। ये एजाज होगा क़यामत वाले दिन। मैदान महशर में मकाम मजीद पर ये दस्तरखान अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद लगाएगा। फरिश्तों को कहेगा पीछे हट जाओ, ये मेरे मेहमान है, इनकी मेहमान नवाजी मैंने खुद करनी। कितने खुशकिस्मत लोग हो गए जो अल्लाह के दस्तरखान पर बैठकर खाना खाएंगे। वो दस्तरखान पर बैठना तभी मुयस्सर होगा जिसके पास रसूल की इत्तिबा का कार्ड होगा। हमारे पास कार्ड ही नहीं है, लाइसेंस ही हमारे पास नहीं है, एंट्री का हमारे पास वो कार्ड होगा तो हम दस्तरखान पे बैठेंगे, वरना नहीं बैठेंगे। वो क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।